السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے اس سے قبل ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں جنت اور اس کے انعامات کا ذکر تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرح طرح کی جو نعمتیں جنت میں رکھی گئی ہیں اور جنتیوں کو ملنا ہے، اس کے تعلق سے ذکر تھا۔ اس ویڈیو میں ہم دوزخ جہنم کے تعلق سے بیان کریں گے اور اس کے دردناک عذاب اور اس میں طرح طرح کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو عذاب رکھا ہے، ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے، جو سزائیں ہیں، اگر آدمی ان عذاب اور سزاؤں کو سنتا ہے، معلوم کرتا ہے، تو یقیناً اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ مطیع و فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم یہاں سے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوزخ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا وہ مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں، وہ ایک شمع ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے۔ اسی طرح اس کے غضب و قہار کی کوئی حد نہیں کہ وہ ہر تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے۔ ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید اور احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں، ان میں سے کچھ کا اجمالاً آپ یہاں پر بیان ملاحظہ فرمائیں کہ مسلمان کو دیکھنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنا چاہیے اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے، اے رب، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، لیکن یہ ہم کو سکھانے کے لیے دعا کرتے تھے اور کثرت سے آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پیہم آتے رہیں گے، اور آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس کی 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے سب فدیہ میں دے دے گا؟ بندہ عرض کرے گا ہاں۔ رب فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ ہمیشہ سیاہ ہی رہے گی، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا حضرت جبریل نے کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون نہیں واقف ہے؟ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا بھی بہت دشوار ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اے اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس آگ سے
آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے۔ حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ اس جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کے مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پیپ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گا۔ پیاس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے پیاس کے شدید مارے ہوئے اونٹ گرتے ہیں۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام داروغ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک جو داروغ جہنم ہے 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے یہ لوگ پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کے خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کے مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس پر کشتیاں ڈالی جائیں تو وہ کشتیاں چلنے لگیں، بہنے لگیں، تیرنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکل ایسی کریہ اور بدنما ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے، اور ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کی دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا۔ یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور ہمیشہ
ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں ہے، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں ہے۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی اور ان جہنمیوں کے لیے غم بالائے غم ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہیں اور جہنم سے بچنے کے اعمال کرتے رہیں، جہنمیوں جیسا عمل نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ضرور شامل حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔